امانی کی حالت میں ہے. لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. اشیاء خوردنوش کی قلت ہے. مختلف بیماریاں ہیں جن سے وہ ہے کہ وہ جلسے کی سٹیج بھی سجاتا ہے. وہاں پر ترانے بھی بجائے جاتے ہیں. وہاں پر ہنسی مذاق بھی کیا جاتا ہے. وہاں پر ٹھٹھے بھی لگائے جاتے ہیں. وہاں پہ تانے بھی کسے جاتے ہیں. لوگوں کی نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں. ایک جلسہ جو عمران احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں وہ 20 سے 25 کروڑ روپے میں پڑتا ہے. کل گجرات میں جو ایک جلسہ کیا گیا، آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف لوگ آفت زدہ علاقوں میں کس مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کے گھر بار ان سے چھن گئے، مال مویشی چلے گئے، وہ اپنے کئی پیاروں کو دفنا نہ سکے، وہ پانی میں بہہ گئے. اور دوسری طرف اتنی بے حسی ہے کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں. اور پنجاب کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے ایک بھی آفت زدہ علاقے کا وزٹ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ آپ دورہ کرتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ. چلیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا بگڑا ہوا رئیس بیٹا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری طور پہ، مگر پھر بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کر انتظامی فیصلے کرنا، سیاسی امور پر گفتگو کرنا، وزیر اعلیٰ کے دفتر کو اپنے اختیارات سمجھ کے اس کو استعمال کرنا. ایک دورہ بتا دیں کہ ان آفت زدہ علاقوں کا کیا ہو، کسی ایسی جگہ کا دورہ کیا ہو جہاں پر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے، جہاں پر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیمہ بستیوں میں قیام پذیر ہیں. مگر آپ گجرات کی سٹیج پر چڑھ کے مسکرا تو سکتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر سکتے ہیں، مگر آپ آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے کیونکہ سیاست اہم ہے. پاکستان اور پاکستان کے عوام وہ اہم نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے دور ہوئے ہیں ان کے اندر پاکستان کا مفاد، پاکستان کی سالمیت، اس حوالے سے کوئی جذبات نہیں پائے جاتے. ایک ایسا شخص جو یہ کہے کہ مجھے اقتدار سے نکالا ہے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خدا نہ خواستہ محفوظ نہیں ہیں، جو یہ کہے گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، جو یہ اپنے وزراء کو اور سابق وزراء کو بلا کے کہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، جو ہو سکتا ہے کرے، مگر آئی ایم ایف کی ڈیل دور نہ ہو، آئی ایم ایف کی ڈیل منظور نہ ہو، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ پائے. آپ کی یاد دہانی کے لیے عمران نیازی صاحب، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے طے نہیں کیا تھا. آپ نے 6 ماہ ضائع کیے اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی خودکشی کرے. آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. آپ کی تاخیر کی وجہ سے آج آئی ایم ایف نے بھی آپ پہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے. آئی ایم ایف جیسا ادارہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آج عمران احمد نیازی صاحب کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کا ذمہ دار عمران نیازی صاحب کو ٹھہرایا ہے. کاش آپ پہلے دن ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو آج تیل کی اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کر رہی ہوتی. اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے تو جو شوکت ترین صاحب کو ہدایات دیں، میں سمجھتا ہوں کچھ پھر بھی محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں ان میں پھر بھی کوئی تھوڑی بہت حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ ریاست کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ریاست چھوڑیں، سیاست بچائیں. پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہو،
یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اس پر مشاورت جاری ہے۔ مگر شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انویسٹرز کا کانفیڈنس خراب ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو فیل کر دو، چاہے اس حکومت کو فیل کرتے کرتے ریاست ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس بیوہ کا خیال نہ آیا جو مشکل زندگی بسر کر رہی ہے؟ آپ کو رجحان کے اندر اس یتیم بچے کا خیال نہ آیا جس کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے؟ آپ کو سکھر کے اندر وہ ہاری یاد نہ آیا جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں اور ریاست کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 4 سال چور چور ڈاکو ڈاکو کے علاوہ کوئی نہ پالیسی دی، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دیے۔ ہم 4% پر مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آج جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کیا۔ اور یہ پنجاب میں وزیر خزانہ صاحب محسن لغاری صاحب خط لکھنے کو تیار تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ افتخار صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب نے سٹینڈ لیا کہ اس طرح کا خط ہم نہیں لکھیں گے۔ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ افسران ہیں، فائل پہ اپروول ان کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اگر پاکستان کے یہ افسر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید پنجاب سے بھی خط پہنچ گیا ہوتا، رستے میں تھا۔ یہ کاش کہ یہ ہوش آ جاتی کہ ہم پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیمور جھگڑا کی ہمت دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ مفتاح صاحب کو لکھا تھا، آئی ایم ایف کو نہیں لکھا۔ میڈیا پہ کس نے لیک کرایا؟ اس کی کاپی عمران نیازی کے کہنے پر آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچی؟ کوئی تھوڑی سی بھی حب الوطنی، کوئی شرم آپ میں ہے کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہے؟ کاش یہ جو 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر جلسے پر خرچ آتا ہے یہ آپ نے سیلاب زدگان کی نظر کیا ہوتا۔ کاش آپ نے اس کے خیمے خریدے ہوتے، دوائیاں خریدی ہوتی، اشیاء خوردنوش خریدی ہوتی۔ آپ ابھی تک جتنے جلسے کر چکے ہیں، ایک جلسے کے لیے میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جب تک فواد صاحب عمران خان کی صفوں میں شامل ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہہ دیں کہ میں بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو غلط مشورے ان کی صفوں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں اس سے فائدہ یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہو رہا ہے۔ اور اس بات کی بھی شکر گزار ہیں کہ ایک جیلم میں ناکام جلسہ بھی کیا پری پلان منصوبے کے تحت، کیونکہ کل کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانا ہے تو پچھلی کا بیڑا غرق کر کے جانا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں بڑے رابطے ہیں، جس کی بنا پہ جیلم کے فلاپ جلسے پہ ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ جو مشورے آج کل وہ عمران خان صاحب کو دے رہے کیونکہ خود تو وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، بھگتنا تو عمران خان نے ہے، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ مگر خدا اتنی بڑی قدرتی آفت پر سیاست نہ کی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 10 گھنٹے دن کے سیلاب کو دیتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان میں ہیں، کبھی سندھ میں ہیں، کبھی پنجاب میں ہیں، کبھی گلگت بلتستان میں ہیں، اور تمام ادارے جس میں پاک فوج کا ادارہ پیش ہے، جس میں صوبائی حکومتوں کا اپنا کردار ہے، جس میں این ڈی ایم اے بہت خوب کام کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں، اتنی بڑی قدرتی آفت ہے، 1/3 پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ اور ایک ان کی سابقہ ایم این اے شندانہ گلزار صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، امداد ضائع ہو جاتی ہے۔
آپ کو ذاتی رنج ہوگا، آپ کو ذاتی غم ہوگا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، مگر خدا را پاکستان سے پاکستان میں جو حکومت پاکستان اس کا ذمہ اٹھاتی ہے کہ وہ 100% سیلاب زدگان کی خدمت میں لگے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا یہ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دیکھیے، غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دیکھیے، موجودہ حکومت انتقام میں یقین نہیں رکھتی۔ کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی مقدمہ جھوٹا یا بے بنیاد قائم نہیں کیا گیا۔ شہباز گل بیان نہ دیتے تو کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوتا؟ یعنی آپ پاکستان کی فوج کے ادارے کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک خاتون جج کا نام پکارنا، خاتون کوئی بھی ہو، اور بعد میں کہنا کہ میرا خیال تھا کہ یہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جوڈیشل آفیسر نہیں ہیں۔ کیا ایگزیکٹو آفیسر خاتون کی توہین کرنا توہین نہیں ہے؟ کیا اس کو پہلے نام سے پکارنا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ دینا، کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں ممکن ہے؟ اور جوڈیشل آفیسر ہوتے ہوئے آپ نے جو طریقہ اپنایا، اب آپ کبھی معافی مانگتے ہیں، کبھی ایک بیان واپس لیتے ہیں، کبھی دوسرا لیتے ہیں۔ معیار ایک ہی ہے جو نہال ہاشمی پہ لگا، سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے، قید کاٹنی پڑی۔ طلال چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے، دانیال عزیز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا دورہ معیار ہو اور آپ جو مرضی الفاظ ادا کیے جائیں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ کبھی آپ عدلیہ کے خلاف مہم چلائیں، کبھی فوج کے خلاف چلائیں، کبھی کسی کو میر جعفر، میر صادق کہیں، کبھی کسی کو للکاریں میں 4 نام لے لوں گا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ لینا 4 نام آ کے۔ آپ وہ شخص ہیں کہ احسان فراموشی اور انا پرستی کے علاوہ آپ کو تیسرا کوئی کام نہیں آتا، ورنہ آپ میں ہمت نہ ہوتی کہ سیلاب کے دوران آپ اس طرح کے تمسخر اڑاتے اور اتنے سٹیج سجاتے۔ تو یہ جو اداروں کے خلاف بھی آپ کی مہم ہے اور جو شہباز گل نے بھی کیا، عدالت سے اس کی ضمانت رد ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح آپ نے رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی۔ شہباز شریف صاحب کو آپ نے 2 دفعہ جیل بھیجا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 دفعہ گرفتار کیا، سزائے موت کی چکی میں قید کیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو 22 ماہ جیل بھیجا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل، سب بے بنیاد اور جھوٹے کیس۔ خورشید شاہ، فریال تالپور۔ کوئی ایک مقدمہ بتا دیں جو انتقام کے طور پہ نہ بنایا گیا ہو۔ آپ کے اوپر جو کیس ہیں، توشہ خانہ سے لے کے فورن فنڈنگ تک، اب سمجھ آتی ہے کہ آپ اس ملک کے 3 ٹکڑے کی کیوں بات کرتے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ آپ جو IMF کا پروگرام اس کو سابوٹاج کرنے جا رہے تھے، وہ کیوں کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں جو پیسے لیے ہیں وہ اپنے حلال کرنے ہیں، ہے وہ حرام کی کمائی، مگر آپ نے اس کو حلال کرنا ہے۔ بیری سی سنیپ سے لے کے رومیتا شیٹی تک جو یہ رقوم آئی ہیں، جو پاکستانی نہیں دے رہے، بھارتی نژاد امریکی دے رہے ہیں، یہودی امریکی دے رہے ہیں، وہ لابی دے رہی ہے جو بین الاقوامی طور پہ پولیٹیکل کیمپینز کو فنڈ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں تو آپ پالیسی سازی میں کوئی نہ کوئی اپنا مطلب نکالتے ہیں کہ کل کو جو فیصلے ہوں گے اس میں کچھ ہماری مرضی بھی شامل ہوگی۔ یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر کے۔ میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی سیاستدان غدار نہیں ہو سکتا، مگر جب سے آپ کے یہ راز کھلے ہیں فورن فنڈنگ والے، اور آپ آئے دن کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ پاک فوج پہ حملہ ہو جس کے جوان سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق تو آپ ہیں، آپ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ اور جرت دیکھیں، سپاہ سالار کو للکارتے ہیں۔
آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کڑیاں آپ جوڑیں، شہباز گل کا بیان، عدلیہ پر حملے، آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا، سیلاب متاثرین کو تنہا چھوڑ کے 4 حکومتیں ہونے کے باوجود جلسے جلوس کرنا اور ان کی امداد نہ کرنا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ شریک جرم ہیں، دونوں باپ بیٹا، یہ اس ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ جب شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کیا گیا تھا تو باپ بیٹے کی مرضی شامل تھی۔ جب یہ لیٹر لکھنے کی بات ہوئی تو پرویز الہی اور اس کے صاحبزادے نے کیا ایکشن لیا؟ مجھے آپ بتائیے، کیا محسن لغاری کو کابینہ سے فارغ کیا گیا؟ اللہ بھلا کرے سیکرٹری فائنانس کا اور چیف سیکرٹری کا، جنہوں نے وہ خط توڑ نہیں چڑھنے دیا، ورنہ پنجاب اس وقت، پنجاب حکومت ملک دشمن بیانیے کی سب سے بڑی حامی ہے، اور ساری پروٹیکشن اور تحفظ عمران خان کو پنجاب سے مل رہا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارا وہ ریویو جس میں وہ 25 ووٹ ڈسکاؤنٹ کیے گئے تھے، وہ ریویو سپریم کورٹ سنے اور اس کے اندر فیصلہ کرے کہ اگر 10 ووٹوں کی گنتی جائز ہے تو ان 25 ووٹوں کا کیا ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو سزا ملی اس بات کی، تو ان کو سزا تو ووٹ کاسٹ کرنے کی ملی تھی، تو پھر ووٹ شمار کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ افسوسناک ہے کہ پنجاب میں ایک ایسی حکومت مسلط ہے جس نے کسی وزیر کو اس کو فارغ نہیں کیا، پرویز الہی نے محسن لغاری کو کوئی جواب طلبی نہیں کی، کوئی باز پرس نہیں کی کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پنجاب حکومت نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور اب سیلاب متاثرین کو تنے تنا چھوڑ کے جو یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں میرٹ کے خلاف، ترقیاتی منصوبوں میں کٹ رکھے جا رہے ہیں 7% کے، مونس الہی مسٹر 7% ہیں، کیونکہ وہ آج کل 7% لے رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے اندر۔ تو یہ قوم کو یکجا کرنے کا وقت ہے، یہ وقت ہے کہ پاکستانی عوام جو مشکلوں میں گھری ہے اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کے دکھ درد دور کیے جائیں۔ سیاست ہوتی رہے گی، پاکستان رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، اور آپ کا کردار یاد رکھا جائے گا تاریخ کے سیاہ ترین باب میں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں ریاست کی بجائے سیاست کو ترجیح دی تھی، اور یہ پاکستانی عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ وفاقی حکومت اور ہمارے تمام اتحادی پوری طرح کاربند ہیں کہ ہم اس سیلاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک آخری متاثرہ شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور اب آئی جی فیصل شاہکار نے بھی کل کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی جو لسٹ بھجوائی گئی اس پہ ملزمات نہیں کر سکتا، وہ بھی آئی سی ہے۔ تو آئی جی اور چیف سیکرٹری کا نا وفاق کا اختیار ہے، ہمیں کام نہیں کر پا رہے اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے۔ دیکھیے، ہمیں ایک خط موصول ہوا، وہ بھی پراپر چینل کے ذریعے موصول نہیں ہوا۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کے بٹی صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا وفاقی حکومت کو کہ ان 3 لوگوں کو چیف سیکرٹری لگا دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کا یہ اختیار نہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، انڈر میٹرک ہیں، انہوں نے 7ویں اسکیل میں کلرک بھرتی ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا۔ اب ان کو رولز کا نہیں پتا، انگریزی نہیں آتی، فقرے لکھنے نہیں آتے، وہ کسی سے خط ڈرافٹ کرواتے ہیں، وہ انہوں نے کسی سے خط ڈرافٹ کروا کے بھیج دیا اور بھیج دے لیٹر۔ اس نے بتایا ہوگا بیچارے نے کہ سر یہ سیکرٹری سروسز اور چیف سیکرٹری کے ذریعے ہوگا، تو بھیج دے۔ تو وہ لیٹر جب وہاں پہ ملا ہے تو وہ پراپر چینل کے ذریعے آنا چاہیے تھا، سیکرٹری سروسز بھیجتے، چیف سیکرٹری بھیجتے، پراپر ونگ ہے اس کا۔ ایک تو وہ خط اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے